کہ رمضان شریف میں ہم کیسے اپنے اندر ایک تبدیلی لا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اگر تمہارا آج کل سے بہتر نہیں ہے تو تم ہلاک ہو گئے۔ ذرا اندازہ لگائیے، رحمت للعالمین جو پورے زمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم ہلاک ہو گئے۔ جو شخص رحمت للعالمین ہے، اس کے منہ سے کسی کے ہلاک ہونے کی بات اس کا سننا، یہ کتنی خطرناک اور خوفناک بات ہے۔ یعنی یہ کہ جاوید اقبال اگر اتوار والے دن جیسا تھا، اگر وہ پیر والے دن بھی ویسا ہی تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اور ہمیں یہ بات اس لیے بھی سمجھنا بہت آسان ہے کہ ماضی تو مردہ ہوتا ہے، ماضی ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا ماضی مردہ ہے۔ اور جو شخص ویسا ہی ہے جیسا وہ ماضی میں تھا، لیکن وہ رہ رہا ہے مستقبل میں، مگر وہ ویسا ہی ہے جیسا ماضی میں تھا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جاندار کو، اور خاص طور پر اشرف المخلوقات انسان کو، اپنے گزشتہ کل کی نسبت اگلے کل میں بہتر ہونا ہوگا۔ اگر وہ بہتر نہیں ہو رہا، وہ امپروو نہیں کر رہا، وہ گرو نہیں کر رہا، وہ آگے نہیں بڑھ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں وہ موقع اور اپرچونٹی مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ رمضان کو ایک غنیمت سمجھیں، اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھیے۔ آپ یہ سمجھیے کہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے جس میں آپ کو ایک محدود وقت کے لیے داخل کیا گیا ہے، اور آپ کو کہا گیا ہے کہ اس کمرے میں دنیا جہان کے تمام ہیرے جواہرات موجود ہیں۔ آپ کے پاس 30 دن ہیں، اس 30 دن میں جتنے آپ اس میں سے لے سکتے ہیں آپ لے لیجئے۔ وہ شخص بہت بدقسمت ہوگا جو یہ سوچے گا کہ چلو 30 دن پڑے ہیں تو پہلے کھانا کھا لیں، اور کھانا کھانے کے بعد چلو اب تھک گئے ہیں تھوڑا سا آرام کر لیں۔ جو عقل مند ہوگا وہ اس وقت کو استعمال کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو وہ سمیٹ سکے۔ رمضان، یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ وہ لمحہ ہے جس میں ہم ہزاروں سالوں کے برابر برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ تو اس لمحے کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، اور جتنی نیکیاں اور جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں رمضان شریف میں ہم ان کو سمیٹیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ رمضان کے اس مہینے کو بہت ہی خیال سے اور بہت ہی توجہ سے گزارا جائے۔ اس کے ایک ایک لمحے میں جہاں ہمیں عبادات کرنی ہے، وہاں ہم نے اپنے رویوں پر بھی محنت کرنی ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ کہا گیا ہے کہ رمضان میں آپ اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ روزہ صرف کھانے پینے کی پر پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ بات کرنے پر بھی پابندی ہے، یہ سننے پر بھی پابندی ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو سوچنے پر بھی پابندی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو سوچنے میں غلط ہیں، اور کھانے پینے پر پابندی ہے، اور وہ چیزیں جو سننے میں غلط ہیں، وہ چیزیں جو بولنے میں غلط ہیں، وہ چیزیں جو پکڑنے میں غلط ہیں، اور وہ جگہیں جہاں جانا غلط ہے، جہاں تو پیروں پر بھی پابندی ہے، ہاتھ پر بھی پابندی ہے، آنکھوں، کان، بلکہ دل و دماغ پر بھی پابندی ہے۔ اور اس پابندی کے ساتھ اگر ہم 3 مہینے گزار لیں تو ہماری عادت ایسی بن جائے گی کہ بقیہ زندگی میں بھی زندگی اسی طرح احتیاط سے گزرے گی، کیونکہ زندگی کو احتیاط سے گزارنا ہی عقل مندی ہے۔ میں کچھ شاعری بھی کرتا ہوں، میرا ایک شعر ہے کہ جیون ایک جنگل ہے جس میں کانٹے ہیں، جیون ایک جنگل ہے جس میں کانٹے ہیں، لیکن اپنا آپ بچانا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ جب ہم زندگی میں رہتے ہیں تو ہمیں یہاں کی بہت ساری لذات، یہاں کی بہت ساری خرابیاں اپنی لذت کی وجہ سے، اپنی اٹریکشن کی وجہ سے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ جس طرح کہ آپ ایک خاردار جھاڑی میں سے گزر کے جائیں تو اس کے کانٹے آپ کے کپڑوں کو پکڑتے ہیں، آپ کے پیروں کو تھامتے ہیں، لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے دامن کو بچاتا ہوا ان خاردار جھاڑیوں میں سے گزر جائے۔ تو رمضان شریف بھی ہمیں موقع فراہم کرتا ہے جس میں اس بات کو ہم سیکھ سکیں، اس کی تربیت حاصل کر سکیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں ہمیں کھانا ہے، پینا ہے، ہمیں جاب کرنی ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، ہمیں نئی ایجادات کرنی ہیں، اور ہمیں شادی کرنی ہے، ہمارے بچے ہوں گے، ان کی تربیت کرنی ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، جہاں ہم نے اور تمام جسمانی ضروریات کو پورا کرنا ہے، وہاں اپنے دامن کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے جو کہ ممنوع ہیں، جو کہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے خطرناک ہیں۔ یعنی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جیون ایک جنگل ہے جس میں کانٹے ہیں، لیکن اپنا آپ بچانا ہوتا ہے۔
یہاں سے ہم نے ان تمام چیزوں کو جو ممنوع ہیں اس سے بچتے ہوئے یہاں سے گزر کے جانا ہے، تاکہ یہ جو چھوٹا سا راستہ ہے جس کا نام 60-70 سال کا راستہ جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، جب ہم اس راستے سے گزر کے چلے جائیں اور اپنی اصلی منزل پر پہنچیں تو وہاں کوئی ہمارا استقبال کرنے والا ہو، وہاں کوئی ہو جو ہمارے گلے میں ہار ڈالے، وہاں کوئی ہو جو جنت کی خوشبو کے ساتھ ہمارا استقبال کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم وہاں جائیں تو وہاں شرمندہ ہوں، وہاں ہمیں پریشانی ہو، وہاں ہمیں دکھ ہو۔ اور دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ساعت مستقرم و مقاما، کہ جہنم جو ہے وہ تھوڑے عرصے رہنے کے لیے بھی بہت خطرناک جگہ ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے بھی بہت خطرناک جگہ ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، کوئی بات نہیں، مسلمان تو آخر میں جنت میں چلا ہی جائے گا، اگر تھوڑا عرصہ بھی گزارا کر کے نہ پھر ہم گزر جائیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے ساعت مستقرم و مقاما، کہ تھوڑا عرصہ گزارنے کے لیے بھی بہت خطرناک جگہ ہے اور مستقل رہنے کے لیے تو خیر ہے ہی خطرناک جگہ۔ تو اس لیے یہ ایک ریمائنڈر ہے رمضان شریف کا مہینہ۔ اب دیکھیے جب رمضان ہوتا ہے اچانک مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، اچانک انسان نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا وہ رمضان شریف میں کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی اس اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے